بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بہت بڑی رات شب 15 شعبان، ولادت باسعادت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی رات ہے۔ اٹس اے ریئلی بگ نائٹ۔ یہ 15-20 منٹ کا میرا یہ میسیج 15 شعبان کو واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان، یہ میری ٹاپک ہے۔ واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان ایو، شب 15 کو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ رات کیا ہے۔ دوستو، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پردے ہٹ جائے نا تو ہم کو پتہ چلے کہ یہ رات کتنی رحمت کی رات ہے۔ یہ شعبان کا آخری حصہ ہے، یعنی پہلی شعبان کو میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، 3 کو مولا حسین، 4 کو مولا عباس، 5 کو امام زین العابدین علیہ السلام، 6 کو شہزادی علی اکبر اور 7 کو شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب اسلام۔ اس کے بعد اب یہ 15 آئی۔ اب 15 سے رمضان تک کوئی ایسی امپورٹنٹ نائٹس نہیں ہے، جیسے اب یہ پیک ہے، یہ اس سال کا 1441 ہجرہ 2021 کا یہ میرا کلپ ہے کہ واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان۔ اس کو ایزی مت لو۔ 15 شعبان کی رات شب برات بھی جس کو بولتے، برات یعنی الگ کرنا، یہ رات کئی چیزوں سے الگ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے برات کرنا ہے، مرحومین کو وادی برود سے نکال کے وادی السلام میں لے کے جانا ہے، اپنے حالات کو صحیح کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کروانا ہے۔ سارا آپ کا سال کا یہ اس امام کی ولادت کی رات ہے، اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس امام کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات کی کئی امپورٹنس ہے۔ میں صرف آپ کو پہلے میں کچھ اعمال بتاؤں گا، لیکن پلیز غور سے سنو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو۔ اگر تم کرو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی۔ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے، 1 سال کے بعد۔ سب سے پہلے اس رات میں غسل ضرور کرنا۔ شب لگنے کے بعد، مغرب کے بعد آپ غسل کریں، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں نیم شعبان کے قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں، میرے امام کی سلامتی کی دعا کروں گا اللہ کے پاس قربتاً اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ظہور امام کی دعا کروں گی یا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آج، اس لیے کہ 15 شعبان ایک روایت سے ظہور امام کی روایت، ظہور امام کی ڈیٹ ہے۔ 4 جو ڈیٹس ہیں جو معصومین سے ہمارے پاس آئے، علماء نے جس کو لکھا، جس میں عاشورے کا دن ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذیقعدہ 25 ذیقعد ہے کہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی، اور شب قدر ماہ رمضان 19 ہوگی، 21 ہوگی یا 23۔ یہ 4 ڈیٹس میں یہ پہلی ڈیٹ آ رہی ہے اس سال 1441 ہجرہ کا، عاشورے کے بعد یہ پہلی ڈیٹ، سیکنڈ ڈیٹ آ رہی ہے جو ظہور امام کی تاریخ ہے۔ اس رات میں ہم کو آج کی رات امام کی ظہور کی بھی دعا کرنا ہے کہ کل میرا مولا ظہور کر جائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ مت بولو کہ یار اتنے زمانے سے کر رہے اور ظہور نہیں ہو رہا، یہ بدنصیبی ہے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہم دل سے نہیں پکار رہے۔ یہ کبھی نہیں بولنا، یہ بلکہ کوشش کرنا، دعا کرنا، گریہ کرنا، الا متا ہارو فی کا یا مولا بولنا، تڑپ کے رونا کہ مولا کب، مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو کب نہیں۔ ہر پاسبلٹی ہے، چانسز ہے کہ کل صبح میرا مولا آ جائے، اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ وہ سارے سائنس آف ری اپیرنس آف امام کو ہٹا کر کل چاہے تو وہ کل اس وقت ظہور کرا سکتا۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ ہمارا پروردگار مجبور نہیں، یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو بہرحال یہ نیت کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں آج غسل کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اپنی حاجات کو پیش کروں گا،
اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرو. میں زیادہ لمبے غسل نہیں بتا رہا, 4 یا 5 ضرور کرو, اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے. گناہوں کی معافی کے لیے بھی غسل کر سکتے ہیں آپ, کہ اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ نیت کے ساتھ بھی کر دے, اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی. جہاں گناہ معاف ہوں گے وہاں پہ اللہ کی بلیسنگ آ جائے گی. تو غسل سے آپ اعمال شروع کریں. اس کے بعد پہلا جب آپ مصلی پہ جائیں گے تو جو پہلی نماز پڑھیں گے, فرسٹ نماز, میں جتنے اعمال بتا رہا یہ کوئی واجب نہیں ہے, پلیز یہ کوئی واجب اعمال نہیں ہے. اگر کرے تو آپ کا فائدہ, نہیں کرے تو آپ کا نقصان, اور کچھ نہیں. اس لیے کہ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے. پہلی جو نماز پڑھیں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں. کیوں کریں گے شکر کی نماز, کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے شکر کی نماز پڑھیں گے کہ اللہ نے تم کو یہ رات دی, تم صحت کے ساتھ ہو کہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے, اور اللہ نے تم کو اس قابل کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تو اس کی نعمتوں کا شکر, اس نے صحت دی, ہیلتھ دی, اور تم کو سکون دیا کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ توفیق دی کہ تم مصلی پہ آ سکے. یہ دعا ضرور کرنا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل کیا کہ آج کی رات میں تیری عبادت کر سکو. 2 رکعت شکر کی نماز. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی, آج کی رات نماز ضرور پڑھنا. آپ روز پڑھتے ہیں لیکن آج نیت کرنا کہ میں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ, نیمِ شعبان مولا کی برتھڈے نائٹ ہے, اس میں پڑھنا. 2 رکعت سلامتی امام کی نماز پڑھو. جو اعمال ہے کتابوں میں وہ اعمال میں نہیں بتا رہا, جو نیمِ شعبان کی نماز ہے وہ میں نہیں بتا رہا, میں وہ اعمال بتا رہا جو عام طور پہ کتابوں میں نہیں ہے, جو علماء کہتے ہیں وہ بتا رہا. تیسری نماز آپ یہ پڑھیں گے آج کی رات, ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز, جو حاجت کی نماز ہے, جو مسجد جمکران میں, مسجد سہلا میں اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی ہے. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے بہت فائدہ ہے. خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, آرٹریز بلاک ہے, تو یہ نماز روز پڑھے, تمہارے آرٹریز کھل جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا, رزق کا اگر کسی کو پرابلم ہے, بزنس میں, جاب میں کوئی مسئلہ ہے رزق کا, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے رزق کے لیے. تیسری چیز, یہ نماز اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی, لڑکی ہے یا لڑکا, رشتہ نہیں آ رہا, تو رشتے کے لیے بہت اچھی, شادی کے لیے 40 دن پڑھو, یہ نماز تمہارے گھر پہ رشتہ آئے گا. اس کے بعد 1000 فائدے ہیں. لیکن اس نماز کا پڑھنا کیسے؟ نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے نیمِ شعبان, نیت کرنا نیمِ شعبان کی قربت ہے. وہ پتا ہے کہ جب آپ الحمد کے سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز پڑھے, پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے سورہ کو کمپلیٹ کرو. پھر سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل هو اللہ احد 7 ٹائمز پڑھنا, 1 دفعہ نہیں, 7 دفعہ. پھر رکوع میں جاؤ, رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر سجدے میں جاؤ, دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 ٹائمز پڑھنا. ایگزیکٹلی دوسری رکعت بھی ایسی پڑھو خنوت کے ساتھ. نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو, پھر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا کرو, مولا کی سلامتی, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو. نیمِ شعبان کا واسطہ 3 نمازیں ہو گئی. 3 نمازوں کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز. کیوں زیارت امام حسین کی نماز اس دن امپورٹنٹ ہے؟ اب آپ سنو کہ یہ روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ روایت چھٹے امام سے ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ کیا, تو پلیز غور سے سننا, کیا تم لوگ آج کی رات کی امپورٹنس دیکھو, آج کی رات کی امپورٹنس دیکھو, کتنی بڑی امپورٹنس ہے زیارت امام حسین. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اپنے چاہنے والوں سے کہ کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے خاتم تک, یعنی میرے جد تک 1,24,000 نام گننے بیٹھے, ہم کو نام بھی نہیں معلوم, 1,24,000 نبیوں سے, رسولوں سے, اولی العزم پیغمبروں سے اور میرے جد سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو, شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہو, مسافہ کرنا چاہتے ہو. لوگ تو ایک دم چونک گئے, چونک کے کہنے لگے مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ نبی آدم 18-20 ہزار سال, 18,000 ایئرس پہلے نبی آدم آئے, اور پورے نبی کا تو معلوم بھی نہیں, جس میں 4 اولی العزم پیغمبر, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, 313 رسول, اور ہمارے رسول سے, سرکار سے, کہ کیا تم لوگ 1,24,000 نبیوں سے
جس میں 4 اولو العزم اور میرے جد ہیں. ہاتھ ملاؤ گے, مسافہ کرو گے, شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا مولا کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ امام نے کہا ہاں پاسبل ہے. کہ کیسے؟ کہ نیمے شعبان میں یہ 1,24,000 نبی, 4 اولی العزم پیغمبر میرے جد, یہ لوگ سب زیارتیں میرے جد کی زیارت, مولا حسین کی زیارت کو. کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے. اسی لیے آج نیمے شعبان کی مخصوصی ہے کربلا کی, اللہ ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ. 3 مخصوصی ہے کربلا مولا کی, روز عرفہ, نیمے شعبان اور 40. ہر دن مخصوصی ہے جب جائے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین. تو کب مسافہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا سارے کے سارے مولا حسین کی زیارت کے لیے نیمے شعبان میں آتے ہیں. شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں بھی لکھا, نیمے شعبان کے اعمال میں دیکھو. تو کہا جو زیارت میرے جد کی زیارت کو جائے گا بمعرفت, تو اس سے سارے نبی ہاتھ ملائیں گے. اللہ اکبر. آپ امیجن کرو سرکار سے اگر میرا مسافہ کر لوں تو میرا جسم پاک ہو جائے, میری زندگی پاک ہو جائے, میرے پریشانیاں دور جائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. اب سوچو کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے. اس کے بعد راوی نے کہا مولا لیکن ہر آدمی کو تو پاسبل نہیں, حالات بدل جائے, حالات تنگ ہو جیسے آج کل کے حالات. مولا کیسا ان کی زیارت کرتا؟ کرم پروردگار اور کرم مولا حسین. مولا نے کہا گھبراؤ مت, اگر نہیں جا سکتے زیارت کو میرے جد کی نیمے شعبان کو, تو اپنے اپنے گھروں سے پڑھو زیارت. اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے نیت کرو گے نیمے شعبان کی زیارت امام حسین میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. تو کہا وہی اجر ملے گا جو زیارت امام حسین میں ذریعہ مبارک کے پاس جا کے پڑھو. اللہ ہم کو ذریعہ مبارک کے پاس پڑھنا نصیب کرے انشاءاللہ آج کی رات. تو اب اپنے اپنے گھروں سے پڑھے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یو کین امیجن, یو کین, 1 سال میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ, لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ آپ کے بینیفٹ کی چیز ہے, آپ کے فائدے کی چیز ہے کہ 14 شعبان یہ جاگنے کی رات نہیں, یہ کریکرز کو اڑانے کی رات نہیں, ادھر سے ادھر گھومنے کی رات نہیں, تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات آئی ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی, یو کین چینج یور ڈیسٹینی. اگر تم یہاں سے پرے کرو گے, معرفت کے ساتھ پرے کرو گے, زیارت امام حسین پڑھو گے, یہ اتنی بڑی رات ہے. آپ پڑھ کے دیکھو لاسٹ ایئر جس کو جب میں نے بتایا تھا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے یوتھ کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, کتنے پرابلمز تھے, بیمار تھے, رزق کے پرابلم تھے, انہوں نے کیا یہ اعمال اور ان کے حالات بدل گئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ کرم پروردگار ان کے اوپر ہو گیا, رب العالمین کا کرم ہو گیا. یہ کرم کی رات ہے, یہ رحم کی رات ہے. پلیز واٹ آئی ایم سیئنگ لسن. اب اس کے بعد ایک اور نماز بتاؤں گا جو تمہاری 100% ڈیسٹینی کو بدلے گی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا. جو دوسرے اعمال ہیں وہ ضرور کرو, کثرت سے صلوات پڑھو, کثرت سے صلوات پڑھنا. اس کے بعد صلوات پڑھ لیے کثرت سے, رات بھر صلوات. اور کل یہ تم سارے اعمال کر رہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اعمال کر رہے, اس کے بعد بیٹھ کے اگر تم گوسپ کرو تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. وہ بیک بیٹنگ تو کرنا ہی نہیں ہے اس دن کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. نو, اگر کوئی کر بھی رہا تو اس کو بولو بھائی پلیز لیو اس ٹوڈے, لیو اس ٹوڈے. ہاتھ جوڑ کے بولو آپ مجھے چھوڑ دو. نہ کوئی واٹس ایپ چیک کرو, نہ کوئی فیس بک چیک کر کے بولو ان کی نیوز لو. صرف ہم ہونا اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہونا اور کچھ نہیں. اس کے بعد دیکھو ہاؤ یو ول چینج یور ڈیسٹینی. یہ اس کے بعد اب وہ نماز میں آپ کو دے رہا کہ جس نماز کے بارے میں موسٹ ریکمینڈڈ نماز, یہ نماز عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی, پڑھاتے ہوں گے کسی مسجد میں لیکن عام طور پہ بولا نہیں پڑھائی جاتی. الحمدللہ الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی میں عمل کراتا ہوں, آج کئی سال سے میں یہ عمل کروا رہا ہوں الحمدللہ, لاس اینجلس سے لے کے آپ دنیا کے ہر حصے میں الحمدللہ. شکر ہے پروردگار. کون سی نماز؟ یہ وہ نماز ہے دوستو,
کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے اللہ کے رسول کہ اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی، یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی حاجات ہوں گے تو پورے ہوں گے. آپ بولیں گے ایسی کیسی دعا نماز ہے؟ یہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اتنی بڑی بات بول رہا، اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز نہیں ہے. اور یہ نماز انہوں نے یہ تحفہ دیا جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے، کائنات کا مالک ہے، اول عقل، اول عدد ہے، اول نور ہے، جس کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. وہ رسول کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو سردار انبیاء ہے، شافی روز محشر ہے، وہ اللہ کا رسول کب کہہ رہا تھا یہ؟ اب اس کا واقعہ سن لیں. جناب اس نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے جس سے آپ ابو طالب کہلائے. دوسرے بیٹے کا نام جناب عقیل ابن ابو طالب ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہیں. تیسرے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے جن کی یہ نماز ہے، جو شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فادر ان لا ہے. آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی زینب کے شوہر تھے، اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. یہ مولا کے بڑے بھائی بھی ہیں، ایلڈر بردر بھی ہیں، اور سمدی بھی ہیں. فرسٹ کزن کے اپنے سگے چچا زاد بھائی سے شہزادیوں کی شادی کی تھی. اور چوتھے فرزند جو ہے وہ میرا مولا ہے. 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جناب ابو طالب کو. یہ تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار، جب اسلام نیا نیا آیا تھا مکے میں، 5 سال کا اسلام ہوا تھا، کافر اور مشرکین کا ظلم بڑا، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ ظالمین کا ظلم جب بڑا تو اللہ کے رسول نے 70 مسلمز کو جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مکے سے ہجرت کروا کے افریقہ بھیج دیا تھا. آج جو افریقہ میں پورا اسلام ہے وہ جناب جعفر طیار کی وجہ سے، ابن ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے. اور وہاں پہ جناب جعفر طیار 14 ایئرز یا 15 ایئرز رہے. 14 ایئرز یا 15 ایئرز تک، 14-15 سال تک جناب جعفر طیار افریقہ میں رہے. یہاں سے پیغامات جاتے تھے، وہاں پہ وہ تبلیغ کرتے تھے. نماز کا حکم آیا، نماز بتائی. روزے کا حکم آیا، روزہ بتایا. بھرا جب جناب جعفر طیار گئے تھے، اسلام مکے میں تھا، اور جب وہ واپس آئے تو اسلام مدینے میں تھا. میں اس کو شارٹ کروں. مدینے میں آئے، اس وقت واپس آئے کہ جب کہ اسلام کی 4 جنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی. یعنی فرسٹ اسلامک بیٹل بدر، سیکنڈ احد، تھرڈ خندق. 4 جو بیٹل تھی اسلامک، جو خیبر کے نام سے مشہور ہے، جو مدینہ منورہ سے 170 میل کے فاصلے کے اوپر یہ خیبر آج بھی ہے، وہ فورٹ آج بھی ہے. تو اسلامی کا جب جناب جعفر طیار مدینہ منورہ واپس آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو جب واپس آئے، ایک صلوات پڑھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب واپس آئے تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول لشکر کو لے کے خیبر گیا ہوا. تھوڑی دیر ریسٹ کر کے، تھوڑے دن ریسٹ کر کے جناب جعفر طیار آل دا وے ہی ٹریول فرام مدینہ منورہ ٹو خیبر. اب سنا، لک ایٹ می. جب خیبر پہنچے تو وہ وقت تھا کہ 40 دن کی شکست کے بعد، ان 40 دن کی شکست کے بعد وہ 40th ڈے تھا کہ جب میرا مولا خیبر کو فتح کر کے قلعہ خیبر کو فتح کیا، مرحب کو 2 حصوں میں بدلا. اور مرحب کا سر، میری طرف دیکھو، مرحب کا سر ایک ہاتھ میں تھا امام کے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. میرا مولا خیبر سے ٹورڈز رسول سرکار اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہے تھے. ادھر سے جناب جعفر طیار خیبر پہنچے تو دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی آفٹر آلموسٹ 13-14 ایئرس. جعفر طیار بڑے بھائی ہے، مولا میرا چھوٹا ہے، دونوں ایک دوسرے کو حق کیا. اس کے بعد جناب میرا مولا اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے. اللہ کا رسول انتظار کر رہا میرے مولا کا، لیکن جانتے ہیں کہ جعفر بھی ساتھ آنے والے. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. جیسے ہی دونوں بھائی خیمے میں انٹر ہوئے، کیمپ میں اللہ کے رسول کے،
سرکار کھڑے ہو گئے. 40 دن کے بعد جنگ فتح، اتنی عظیم جنگ فتح ہوئی تھی. مولا کو زور سے حق کیا، بھائی کو پیار کیا، اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا. اور اللہ کا رسول بھی 13-14 سال کے بعد جناب جعفر طیار سے ملاقات کر رہا تھا. حق کیا، حق کر کے اپنے دونوں ہاتھ جناب جعفر کے شولڈر پہ رکھے، رکھ کے کہا پلیز جملے غور سے سننا، کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جنگ خیبر کی فتح کو، کامیابی کو، وکٹری کو لے کے جا کے جناب جعفر طیار کی واپسی سے اللہ کے رسول نے ملا. کہا کس کی خوشی بناؤ، خیبر کی فتح کی بناؤ یا تمہاری واپسی کی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جعفر میں تم کو وہ تحفہ دے رہا جو نبی آدم، پلیز جعفر وہ تحفہ، وہ گفٹ تم کو دے رہا جو نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ نہیں دیا. اللہ نے نبی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ، یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہاری طرف سے دے رہا. جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی، ڈراپس آف واٹر کے مانند ہوگی، تو اللہ آج کی رات اس کی دعاؤں کو پورا کرے گا. یہ اتنا بڑا گولڈن گفٹ، گولڈن گفٹ ہے، گولڈن گفٹ. آج کی رات یہ نماز پڑھنا. نماز کیسے پڑھنا تحفۃ اللہ میں اس کا طریقہ دیکھ لو، میں اس پہ نہیں بتا رہا. میں تو انشاءاللہ یہ اعمال لاس اینجلس میں بھی لائیو کر رہا، لاس اینجلس امام بارگاہ زینبیہ کے لیے، الاسر کے لیے اور پالیتانہ گجرات کے لیے میرے لائیو آئیں گے پروگرامز یہ. لیکن آپ تحفۃ اللہ میں دیکھ کے آرام سے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھنا، ڈونٹ مس دس پریئر، اوکے. آج کی رات کی یہ مخصوص اعمال میں سے یہ اعمال ہے کہ میں چاہتا کہ جو بھی میرا یہ کلپ سن رہا کہ وہ اعمال کرے، اس کی جتنی تمہاری حاجات ہیں زمانے کے امام کے صدقے سے، مولا 14 معصومین کے صدقے سے تمہاری حاجات پوری ہو انشاءاللہ. تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دی سیم تھنگ، تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، تمہاری حاجات پوری ہوگی اف یو ڈو اٹ پراپرلی، ہر چیز کو چھوڑ کے. اس کے بعد آج کی رات گفٹ دینا ہے معصومین کو. یہ سب چیزیں ہوں گے. 2 رکعت اب مرحومین کے لیے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھ کے میں مرحومین کے لیے دعا کر سکتا کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، انٹائر تمہاری فیملی، انٹائر شیعہ کمیونٹی، ان سب کے لیے 2 نمازیں پڑھو مغفرت. ایک نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت والدین قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں 1 علم اور دوسری سورہ انا اعطیناک الکوثر. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ نماز تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، پورا انٹائر تمہارا خاندان، سب کے لیے بہترین نماز. اس کے بعد 2 رکعت نیت کرو، 2 رکعت اور نماز پڑھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہدیے میت، گفٹ کر رہی میت کو. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت. دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل. قنوت پڑھو، نماز کمپلیٹ کرو. نماز کمپلیٹ کر کے بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے کہ یہ وہ نماز ہے کہ اگر تم نے یہ ادا کی تو تمہارے مرحومین کی گریف کے اوپر لحد پہ 70,000 رحمت کے فرشتے جائیں گے. یو کین امیجن کہ میری ماں کی لحد پہ، میرے باپ کی لحد پہ اگر 70,000 رحمت کے فرشتے گئے تو تمہارے ماں باپ کے درجات کتنے بلند ہویں گے اور تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں کتنی دعا دیں گے. اور اس رات اپنے مرحومین کو نہیں بولنا. بہترین اعمال میں سورہ یاسین بھی ضرور پڑھو اور پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار آج نیمہ شعبان ہے، آج تیرے آخری حجت کی ولادت کی رات ہے، پروردگار اس سورہ کا ثواب سارے مرحومین کو دے. اور ایک جملہ غور سے سنو، سارے مرحومین کو دے. اور اگر کسی مولا کے چاہنے والے پر فشار خبر ہو رہا، پلیز غور سے سنو، یہ بولنا کہ اللہ اگر
کسی مولا کے چاہنے والے پہ یہ عذاب ہو رہا، تو آج سورہ یاسین کا واسطہ اور آج کی اس رات کا واسطہ نیمہ شعبان کی، اس کے فشار کو ختم کر کے، عید کی رات ہے، مولا کی برتھ ڈے نائٹ ہے، پروردگار ان کی برکتوں سے مومنین کے فشار کو، عذاب کو ختم کرو آج کی رات، تو رحم کر کے معاف کر دے۔ سورہ یاسین سے فشار قبر ختم ہوتا، سورہ ملک ضرور پڑھو، سورہ ملک سے بھی عذاب الہی کم ہوتا۔ نیمہ شعبان میں نیت کر کے پڑھو کہ میں سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، یہ سپرے کا کام کرتا کہ پروردگار ان کی لہت پہ آج تو رحمت کو نازل کر دے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ضرور پڑھو، اس کے بعد آخری چیز دے رہا کہ حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ جب آپ لوگ اپنے مرحومین کے خبر پہ جائیں گے، اپنے مرحومین کی لہت پہ جائیں گے، تو ہر مرحوم کی لہت پہ ہر آدمی نیمہ شعبان میں، یہ ایک حساب سے مردوں کی عید بھی کہی جاتی ہے، تو قبرستانوں کو تو جاتے ہیں آپ، سیمیٹریز گریو یارڈز کو جائیں گے تو اپنے مرحوم کی ماں کی باپ کی لہت پہ کوشش کرو گے حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ آپ پوچھیں گے کہ نیمہ شعبان اور حدیث قصہ سے کیا مطلب ہے، اسی لیے میں بول رہا، آپ سنو پلیز غور سے سنو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آج نیمہ شعبان ہے، آج مردوں کی عید ہے، مردوں کو کیا چاہیے؟ آپ کا پیسہ چاہیے نہیں، آپ کی مٹھائی چاہیے نہیں، آپ کا کھانا چاہیے نہیں، کیا چاہیے ہماری مرحوم ماں کو، کیا چاہیے میرے مرحوم باپ کو؟ نیچے نہ کھانا چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ڈائمنڈز، نہ گولڈ، نہ پلیٹنم، کچھ نہیں چاہیے۔ واٹ دے وانٹ؟ رحمت خدا، اللہ کی مرسی، رحمت خدا، رحمت بلیسنگ آف پروردگار، یہی چاہیے نا۔ ان کا اندھیرا ختم ہو، نور آئے، گرمی ختم ہو، مثال ایئر کنڈیشن لگے، ان کو بڑے بڑے گھر ملے، رحمت خدا چاہیے۔ تو اس رات میری ریکویسٹ ہے، جو بھی میرا یہ کلپ سن رہا پوری دنیا میں جہاں بھی، جب تم بیٹھو نیمہ شعبان میں اپنے باپ کی ماں کی لہت پہ، میری ریکویسٹ ہے کہ بیٹھ کے یہ سورہ پورے پڑھو، میں کسی کو منع نہیں کر رہا، یاسین پڑھو، ملک پڑھو، رحمان پڑھو، جو پڑھتے پڑھو، حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ وائی ایم سیئنگ حدیث قصہ؟ حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ 6 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے، 7 منٹ کا ہوم ورک۔ کیوں؟ آپ آج دیکھو میرا کلپ سننے کے بعد حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو، اینڈ میں کون بول رہا؟ اللہ کا رسول، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے رسول بول رہے کس کو؟ میرے مشکل کشا کو، میرے مولا کو۔ کیا بول رہے؟ اینڈ کیا ہے کہ یا علی، اللہ کا رسول بول رہے یا علی، یا علی، جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی اس جگہ کو اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گی۔ وعدہ اللہ کے رسول کا ہے، امام علی سے کوئی اور وعدہ نہیں کر رہا، اللہ کا رسول وعدہ کر رہا کہ یا علی جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتوں کا گھیر لی جائے گی۔ آپ یہ بولو کہ آپ کے ایک حدیث کے ساتھ پورے قبرستان کے اوپر رحمت خدا آ جائے تو اس دن پورے قبرستان کے مردے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے رحمت آئی، اب تو اس کی زندگی میں رحمت کر دے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ اتنے میرے 20-22 منٹ کا میرا کلپ ہو گیا، بس ختم کر رہا ہوں، بولنا تو بہت ہے۔ میرا لائیو جشن جو آ رہے آپ وہ سن لینا۔ ایک جشن آئے گا مولا کا، شب ولادت کا، ولادت کے دن بھی بامبے سے پڑھوں گا میں۔ تو آخری چیز کیا ہے کہ اس رات استغفار صلوات پڑھ کے، کثرت سے صلوات پڑھ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، ان کی سلامتی کی دعا کرنا، سب کی صحت کی دعا کرنا۔ اس کے بعد شکر کی نماز کر کے، فجر کی نماز is so important کہ نماز فجر سے پہلے میرا مولا دنیا میں آیا تھا، تو نماز شب اس دن ضرور پڑھو، شب نماز ضرور پڑھو، شب نماز پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد پلیز سونا نہیں، فجر کی نماز یہی وقت تھا، نماز فجر پڑھ کے 2 رکعت شکر کی، پھر نماز پڑھنا اللہ کی۔ آپ کو میں بتا رہا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہیں۔ شکر کی نماز کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت شکر کی، 15 شعبان کی صبح قربت اللہ پڑھ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ یہ رحمت کی صبح تو نے مجھے دے دی، صحت کے ساتھ دے دی 1 سال تک، اور سارے بیماروں کی صحت کی دعا کرو، سارے حاجت مند کی، سارے پریشانی کی دعا کرو، اور یہ بولنا کہ اللہ آج تیری آخری حجت رحمت آج تیری دنیا میں آئی، آخری حجت کا واسطہ۔ اب یہ مبارکباد آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھو، منیمم 18 ٹائم صلوات پڑھ کے۔ مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو ضرور مبارکباد دینا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو، بابا کو
100 मरतबा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, 110 मरतबा पढ़ो। मैं मिनिमम साइज बोल रहा हूं 18 टाइम्स। पढ़ के हाथों को उठा के बोलना, बीबी नरजिस खातून, मेरे मौला इमाम हसन अस्करी आपको मुबारक हो कि आपका बेटा दुनिया में है। फिर मां से मांगो, बीबी नरजिस खातून को बोलो कि आज आपके बेटे की सालगिरह है, आज आपके बेटे की बर्थडे है, प्लीज मेरी बीवी, मेरी मां, आप बच्चे के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे हम सबको सेहत के साथ रखो, और आपके बच्चे को अल्लाह सलामत रखो, आपकी सलामती, गुनाहों को माफ करवा लो अल्लाह, गुनाह कबीरा और माँ बार बार बोलना अल्लाह गुनाह कबीरा सगीरा को माफ करता जाओ, माफ करता जाओ, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए आप बेइंतहा। उसके बाद सलवात पढ़ के, इसलिए कि दोस्तों सलवात से बेहतर बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है बर्थडे गिफ्ट हम अपने इमाम ज़माना को देने के लिए। मौला इमाम ज़माना को भी बर्थडे गिफ्ट देना, सलवात पढ़ के दे के बोलो मौला ये आपका तोहफा है, मौला आपकी ये बर्थडे गिफ्ट कबूल करो और रहमतें हमारे ऊपर, हमारे मरहूमीन पे बख्श दो। भी मजलूम बीबी ज़हरा को जरूर देना, उस रात में तुम फजर के वक्त ये इस तरह मेरे इमाम को पुकारो, या फरजंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, 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 या फरजंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी। 18 मरतबा इमाम को इस तरह पुकारो उनकी मजलूम दादी के बाद रिश्ते से, और हाथों को उठा के दुआ मांगो। फिर देखो कि बीबी तो मौला तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करता, और बार बार ये दुआ करना अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील कर, अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील कर, और हमको मौला के नासिरों में शुमार फरमा, और ऐसी नुसरत करें जैसे मौला चाहते, अपनी मर्जी की नुसरत नहीं, मौला आप जैसी नुसरत चाहते हैं वैसी करें। और ये दुआ मेरा खास जुमले सुनो कि मौला अल्लाह से दुआ करो इमाम का वास्ता देकर कि अल्लाह तू मेरे इस इमाम की मारिफत में हल्लमा इजाफा फरमा, हमको मारिफत इमाम ज़माना हल्लमा है और हम अपने इमाम ज़माना की खिदमत करें। यह सबसे बड़ी ईद है दोस्तों। अब इसके बाद 15 रमजान को आने वाला है दिन, ये एक महीना इसी इमाम की बरकतों से चलोगे। या फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, एक तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के दुआ करो। बस मेरा ख्वाहिश आपसे कि ये अमाल जो भी मैंने की बताए हैं कोशिश करो करने की, और ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। उसके बाद देखोगे रहमत खुदा तुम्हारे ऊपर कैसे आती। मौला सलामत रखे, मौला आप सबको मुबारक करे ये 15 शाबान 1441 हिजरा 2021 इंशाअल्लाह आइंदा 1442 में जब हम करें तो अपने इमाम के साथ करें, मौला का ज़ुहूर हो जाए और हर बीमारी से शियों की हिफाजत फरमाए। दुआ करना, और मेरे मरहूमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए जरूर दुआ करना, सबकी सेहत के लिए दुआ करना। 3 मरतबा सलवात पढ़े अमाल की कबूलियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।